إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں، اسلامی زندگی میں کچھ ایسے نوجوان دیے ہیں جن کی زندگی اور جن کے شب و روز اور جن کی پوری تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے، جن کی پوری زندگی ایک ایسی زندگی گزری جو زندگی دلیرانہ تھی، جو زندگی ایک بہادر کی زندگی تھی، جو زندگی ایک شجاع کی زندگی تھی، جو زندگی ایک اچھے صفت انسان کی زندگی تھی، جن کی زندگی ایسی زندگی تھی جو ہمیشہ مشعل راہ بنتی رہے گی، جن کی زندگی ایسی تھی جو ہمیشہ طریقہ کار بنتی رہے گی، جن کی زندگی ایسی تھی جو زندگی ہمیشہ چشمہ رشد و ہدایت بنتی رہے گی، جو زندگی ایسی زندگی تھی جن کی زندگیوں سے ہمیشہ فیض اٹھایا جاتا رہے گا، جن کی زندگی ایسی زندگی تھی جن کی زندگی سے ہمیشہ روشنی لی جاتی رہے گی، جن کی زندگی ایسی زندگی تھی جن کی زندگی سے گائیڈنگ ملے گی، جن کی زندگی سے رشد و ہدایت ملیں گے، اور جن کی زندگی سے زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ ایسے نوجوان اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تاریخ میں بے شمار پیدا کیے۔ آپ تاریخ اسلام کو ڈھونڈیے، آپ احادیث کو کھنگالیے، آپ قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھیے اور ایسے نوجوانوں کی لسٹنگ کیجئے، ایسے نوجوانوں کا سروے کیجئے، ایسے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیجئے تو ایسے نوجوان بہت ملیں گے، جو نوجوان آج کے نوجوانوں سے ممتاز نظر آئیں گے، جو نوجوان آج کے نوجوانوں سے بالکل الگ تھلگ نظر آئیں گے، جو نوجوان ہمیشہ کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ملیں گے اور بنتے نظر آئیں گے۔ نوجوان کیا ہوتا ہے؟ نوجوانی جو ہوتی ہے ایک انقلابی ہوتی ہے، نوجوانوں کی جوانی انقلابی ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر جو جوانی ہوتی ہے وہ ہمت ہوتی ہے، ہمت جوان مردہ ہوتی ہے، حق گوئی و بے باکی ہوتی ہے۔ یہ جو انسان جوان ہوتا ہے، جوان اس زمانے کو کہتے ہیں اور اس عمر کو کہتے ہیں جس عمر میں انسان کو ہمت ہوتی ہے، جس عمر میں انسان کی بے شمار امنگیں اور ترنگیں ہوتی ہے، جس عمر میں انسان بے شمار چیزوں کو کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ یقیناً اسی جوانی میں انسان بے شمار رسکوں کو لیتا ہے، بے شمار چیلنجوں کو قبول کرتا ہے، تو جوانی چیلنجوں کا نام ہوتا ہے، جوانی چیلنجوں کا اور رسک اٹھانے کا نام ہوتا ہے، جوانی مشکلات کا سامنا کرنے کا نام ہوتا ہے، جوانی حق گوئی و بے باکی کا نام ہوتا ہے، جوانی حق کے متوالوں کے راستے پہ چلنے کا نام ہوتا ہے، جوانی حق پرستوں کی تاریخ رقم کرنے کا نام ہوتا ہے، جوانی نام ہوتا ہے اس کا جس میں انسان بے شمار انقلابی کام کرتا ہے، جوانی نام ہوتا ہے اس کا جس میں بے شمار انسان بے شمار تاریخ رقم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جوانی میں انسان ڈرتا نہیں ہے، جوانی میں انسان خائف اور ہراساں نہیں ہوتا، جوانی میں انسان کسی بھے سے پربھاوت اور متاثر نہیں ہوتا، جوانی میں انسان بے شمار رزقوں کو اٹھاتا ہے،
جوانی میں انسان بے شمار چیلنجوں کا مقابلہ کرتا ہے، جوانی میں انسان بے شمار مشکلات اور بے شمار مسائل اور اذیتوں کو سہتا اور برداشت کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس سے قبل جو بچپنے کا دور ہوتا ہے اس دور میں ہمت نہیں ہوتی، اس دور میں جوانمردی نہیں ہوتی، اس دور میں انسان کے اندر بے باکی نہیں ہوتی، اور جوانی کے بعد کا جو دور ہے بڑھاپے کا دور، اس دور میں بھی انسان رزق اٹھانے کے لائق نہیں ہوتا، چیلنج قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس بڑھاپے میں انسان بے شمار مشکلات کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن تین دوروں کے بیچ میں، ان دو دوروں کے بیچ میں، دو زمانے کے بیچ میں جو ایک زمانہ ملتا ہے، جوانی کا زمانہ، ینگ پیریڈ، یوتھ پیریڈ، یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو انقلابی ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو کچھ کرنے کا ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں انسان اچھے تاریخ رقم کرتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں انسان بے شمار اچھائی کے کام کرتا ہے، اور یقیناً دنیا میں جتنے فساد برپا ہوتے ہیں یا دنیا میں جتنے اچھے کام ہوتے ہیں، اقدام میں پیش یہی نوجوان ہوتے ہیں، چاہے وہ کام برائی کے ہوں یا بھلائی کے ہوں، خیر کے ہوں، دعوت کے ہوں، رشد و ہدایت کے ہوں، جو بھی کام ہو، انقلابی کام ہو، ریولوشنل ورک ہو، جو بھی ہو، ہر کام میں یہی نوجوان سرفہرست ہوتے ہیں، ہر کام میں یہی نوجوان پیش مقدم اور آگے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جوانی کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے جس وقت میں انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جس وقت میں انسان کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھائیے، بے شمار شہسوار، بے شمار جنگجو ایسے ملیں گے جنہوں نے کسی بھی میدان جنگ کو فتح کیا تو جوانوں کی بدولت، جوانوں کی وجہ سے بے شمار جنگوں کو فتح کیا گیا، اور جوانوں کی وجہ سے بے شمار اچھی تاریخ رقم کی گئی۔ تو ماحصل یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی جو پیریڈ ہوتی ہے، جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانہ انقلابی ہوتا ہے، وہ دور وہ ہوتا ہے جس میں انسان چیلنجوں کو قبول کرتا ہے، جوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان بے شمار رزقوں کو اٹھاتا ہے، اور یقیناً آج ہم اپنے نوجوانوں کو، اس بستی کے نوجوانوں کو، یہاں کے نوجوان افرادوں کو ایک ایسے نوجوان کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جن نوجوانوں کے واقعے کو رب نے قرآن میں جگہ دیا، اور جن نوجوان کے واقعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب نے سنایا، اور جن نوجوانوں کا واقعہ مشعل راہ بنا، اور جن کی زندگی ایسی بنی جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کو فالو کیا جاتا ہے، جہاں سے روشنی طلب کی جاتی ہے، اور جہاں سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ نوجوان کون ہے؟ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، آغاز میں تلاوت کی تھی اور کہا تھا نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اے نبی، ہم آپ کو سناتے ہیں ایک ایسا واقعہ جو حق کے ساتھ ہوگا، ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہے ہیں جو حق پہ مبنی ہوگی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا جائے گا، کوئی نوٹس اپنی طرف سے نہیں لکھے جائیں گے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایسے چند نوجوان جنہوں نے اپنے رب کو قبول کیا، جنہوں نے اپنے رب کو ایکسپٹ کیا، جنہوں نے اپنے رب کو تسلیم کیا، جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور مومن و مسلم ہوئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اور آگے وزدناہم ھدی، جب یہ ایمان کی طرف بڑھے، الاسلام کی طرف بڑھے، اور میری کھوج میں، میری تلاش میں میری ربوبیت کا اظہار کیے، اور میری الوہیت کا ڈنکا پیٹے، اور مجھے خالق، ایک مالک
ایک ایشور، ایک گاڈ، ایک لارڈ، ایک کریٹر، ایک سسٹینر مانا تسلیم کیا تو وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا، ہم نے ان کے رشد میں مزید بڑھایا، اور ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ اور آگے ہمارا رب فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو، ایسے نوجوان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مضبوط اس قدر کیا، اس قدر اسٹرونگ کیا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اس نے ایک رب کی ربوبیت کا اظہار کیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا اور کہا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ جب وہ لوگ ایسے نوجوان کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا قالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے۔ اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ کافر تھا، وہ بادشاہ بے شمار بت کی پوجا کرتا تھا، وہ بادشاہ دقیانوس بے شمار اور سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتا تھا، اس کی پرستش کرتا تھا، اور صرف اس کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی عبادت کی طرف اپنی رعیت کو اور اپنی ٹیم کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے ماتحتوں کو دعوت دیتا تھا۔ اور صرف دعوت نہیں دیتا تھا، جو سینکڑوں معبودوں کی پوجا نہیں کرتے تھے ان پہ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ ایسے بادشاہ کے سامنے چند نوجوان کھڑے ہوئے جنہیں اللہ نے قرآن میں جگہ دیا، اور صرف جگہ نہیں دیا، ایک سورہ کے نام سے انہیں یاد کیا، اصحاب کہف، جن کے بے شمار فضائل ہیں، جن کے بے شمار برکات ہیں، جن کے بے شمار فیوز ہیں، جنہیں ہم جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، اور جن کی تلاوت سے بے شمار دجالوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ یقیناً ایسے اصحاب کہف جن کی رب نے اس وقت کے دجال سے حفاظت کی تھی، اس وقت کا دجال دقیانوس بادشاہ، اس سے ان کی حفاظت کی تھی۔ نوجوان اصحاب کہف کے نام سے جانے جاتے ہیں اور قرآن نے انہیں اصحاب کہف کا نام دیا، اور پوری دنیا اسی نام سے وہ جانے جاتے رہیں گے، تا قیامت تک اسی نام سے وہ جانے جاتے رہیں گے۔ تو یہ اصحاب کہف، یہ اللہ کے دیوانے، یہ اللہ کے شہید اولاد افراد، یہ نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں، انہوں نے اپنے ایمان کا وضاحتاً اعلان کیا، وہ بھی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے، جو بادشاہ ظالم تھا، جس کی بڑی حکومت تھی، جس کا بڑا اقتدار تھا، جس کی سلطنت بڑی تھی اور جس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، جس کے دربار میں تمام لوگ مشرک و ملحد تھے، کافر تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ وہاں پہ چند نوجوانوں نے انقلابی کام کیا، چند نوجوانوں نے چیلنجیبل کام کیا، چند نوجوانوں نے رسک اٹھایا اور بادشاہ کو للکارا، اور اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور کہا ہے بادشاہ، تم جسے مانتے ہو، تم جسے پوچھتے ہو، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں پوچھتے۔ تمہارا رب سینکڑوں دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب رب السماوات والارض ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ ہم تمہارے رب کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کتنے جرأت مند نوجوان تھے، کتنے جری اور بہادر نوجوان تھے کہ ایک رسک لیتے ہیں، ایک چیلنج قبول کرتے ہیں، وہ بھی ایسا بادشاہ جو ظالم و جابر تھا۔ ایسے بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا اعتراف کیا اور اقرار کیا۔ اب جب بادشاہ کے سامنے جنگ چھیڑ دی گئی، بادشاہ کی کھلم کھلا بغاوت کی گئی
اور بادشاہ کو للکارا گیا تو بادشاہ نے اپنے وقت آئے، بادشاہ نے اپنی فوجوں کو لگا دیا، کہا پکڑو ایسے نوجوان کو جو میری بغاوت پہ اترے، جو میری بے وفائی پہ اترے، جو میرے خلاف محاذ آرائی پہ اترے، جو میرے خلاف جنگ آرائی پہ اترے۔ تو یقیناً ایسے نوجوان کی ہمارے رب نے اچھوتے اور نرالے طریقے سے حفاظت کی۔ ایسے نوجوان کو ہمارے رب نے ایک غار میں پناہ دیا، صرف پناہ نہیں دیا بلکہ 300 سال تک 300 years 300 سال تک، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 300 سال تک ایک غار میں انہیں سلائے رکھا۔ ظالم و جابر بادشاہ سے بچاتے تھے اور وہ اس غار میں سوئے رہے، اور صرف سوئے نہیں رہے بلکہ ان کی حیات ایسی رب نے بنا دی ایسے لگتا تھا کہ وہ بیدار ہے، اس لیے کہ کوئی حملہ نہ کر پائے، کوئی ان پہ اٹیک نہ کر پائے، ان کی آنکھیں بالکل کھلی تھی، لیکن وہ بظاہر سو رہے تھے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے رب نے ایک چوکیدار، ایک گارڈ متعین کیا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا ایک کتا تھا جو ان کی نگرانی، نگہبانی اور پاسبانی کر رہا تھا، جو ان کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، اور اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، اور اس کی بھی حیات ایسی تھی، روب ایسا تھا کہ ڈنجرس لگتا تھا، کوئی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر رب نے ان کے کروٹیں بھی بدلی، کروٹیں بدلتے رہے، اس لیے کہ جب انسان ایک ہی حالت پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، تو زمین اسے کھا سکتی تھی، اور پھر یہ کہ سورج کی جو روشنی پڑتی تھی وہ اس غار میں نہیں پڑتی تھی، اس سے بالکل بچ بچا کے روشنی نکلتی تھی۔ تو جب نوجوان ایسے ہوتے ہیں، دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کے لیے آسانیوں کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ نوجوان جنہیں قرآن نے جگہ دیا، جنہیں اللہ نے اپنے نبی پہ بیان کیا، اور جن کی داستان تاریخ میں اور قرآن میں رقم کر دی گئی، ہمیشہ ان کے واقعے سے سبق لیا جائے گا، ہمیشہ ان کے واقعے سے روشنی عکس کی جائے گی۔ اب مقابلہ کریں ہمارے نوجوان، اب کمپیئر کریں ہمارے نوجوان، اب ہمارے اس بستی کے نوجوان تقابل کریں۔ اس بستی میں بے شمار نوجوان، اور یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف، یہ 10 سے کم تھے، ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، کم کی تعداد تھی، لیکن انہوں نے جب ایک تہیہ کیا، عزم مصمم کیا، ایک ارادہ کیا، تو انقلاب برپا کر دیا، اور قرآنوں میں ان کو جگہ ملی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ یہ نوجوان جو بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور بادشاہ کو گویا کہ حق کی دعوت دیتے ہیں، آج ہمارا نوجوان خود حق سے دور ہے، خود دین سے دور ہے، خود دین سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ یہ دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ خود نماز سے بالکل بے پرواہ نظر آتے ہیں، تو نماز کی دعوت کسے دیں گے؟ آج خود اپنے گھروں میں یہ بے نمازی ہے، تو گھر والوں تلقین اور ترغیب کیسے کریں گے؟ میرے نوجوانوں، اصحاب کہف یہ نوجوان آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کے لیے رشد و ہدایت کے منارے، آپ کے لیے چشمہ منبر و محراب ہے، آپ کے لیے روشنی کا سامان ہے۔ اس لیے خود کی جوانی کو برباد مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جوانی دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو سڑکوں پہ ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنی جوانی کو سینماؤں میں ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنی جوانی کو ہوٹلوں میں ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنی جوانی کو پوسٹنگ اور دن کے ہانکنے میں ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنی جوانی کو بے شمار لہو و لعب اور کھیل کود میں برباد نہیں کیا، انہوں نے اپنے جوانی کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا اور قرآن میں محفوظ ہو گئے، اور تمام دنیا رہتی دنیا تک تا قیامت تک انہیں یاد کیا جائے گا اور ان سے روشنی لی جائے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں،
جوانی انقلابی کا نام ہے، جوانی انقلاب کا نام ہے، جوانی ریولوشن کا نام ہے، جوانی چیلنج کا نام ہے، جوانی رسک اٹھانے کا نام ہے، جوانی مشکلات کا سامنا کرنے کا نام ہے، جوانی کچھ کرنے کا نام ہے، جوانی حق گوئی و بے باکی کا نام ہے، جوانی جوان مردی کا نام ہے۔ جوانی وہ ہوتی ہے جس میں انسان ابھرتا ہے، جس میں انسان نکھرتا ہے، جس میں انسان دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی تمام فائدے کے کام خود کے ذمہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں صرف آپ کو دین کی طرف راغب نہیں کرتا، آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دین میں بھی اور